اب آئیے ہم اس ہستی کی طرف چلتے ہیں جن کو اللہ نے ولایت میں امامت کبریٰ عطا فرمائی. ولایت کی امامت کبریٰ سب سے پہلے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی گئی. غدیر خون کے مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، بتاؤ میں تمہاری جانوں کا ولی نہیں ہوں، تمہاری جانوں کا سرپرست مولا اور مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا جی یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، آقا ہیں، سرپرست ہیں، ولی ہیں. آقا نے فرمایا گواہی دیتے ہو؟ حضور گواہی دیتے. آقا شہادت دیتے. 3 بار آقا نے گواہی دی. کتنی بار؟ جب 3 بار حضور گواہی لے چکے ثم اخذ بید علی، پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر کے فرمایا پھر سن لو من کنت مولاه فهذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یہ ولایت کبریٰ، امامت کبریٰ، مولا کائنات کے بعد روحانیت کی دنیا میں، ولایت کی دنیا میں، رشد و ہدایت کی دنیا میں امامت کبریٰ مولا کائنات کو عطا کی. اور حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں دستار باندھی. خود آقا نے بولیے دستار باندھی، جو ہمارے مشائخ کے طریقے میں اور طریقت کے اندر دستار باندھی جاتی ہے، اس کی اصل حضور کی سنت ہے. اس کی اصل بولیے حضور کی سنت ہے. اور آگے سنیے پھر حضرت مولا کائنات کے بعد اللہ نے یہ امامت کبریٰ امام حسن مجتبیٰ کو عطا فرمائی. ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی، پھر امام زین العابدین کو، پھر امام محمد الباقر کو. میری کتاب لائیں باقت الاظہار دے دو بیٹا. امام محمد الباقر کو، کن کو بولیے؟ پھر امام جعفر الصادق کو، پھر امام موسیٰ کاظم کو، پھر امام علی رضا کو، پھر امام محمد التقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری کو، اور پھر ان کے اور امام حضور غوث پاک کے دشمن 2 طرح کے. دشمن بولیے 2 طرح کے. ایک وہ جو ولایت کے ہی منکر ہیں، ایک بولیے جو، اور دوسرے وہ ہیں جو بے وقوف دوست ہیں. کیا ہیں بے وقوف؟ وہ کہانی سنی ہوئی نا، سوداگر نے اپنے ساتھ بندر رکھا ہوا تھا، اس سے دوستی ہو گئی. ایک دن سویا ہوا تھا، اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی تو بندر نے مکھی سے کہا بندے دی پتر بان، اب میرے دوست کے ناک پہ بیٹھنا. اس کو اڑا دیا، وہ پھر آ کے بیٹھ گئی. اس نے پھر دھمکی دی، وہ پھر اڑ گئی، پھر آ کے بیٹھ گئی، پھر اڑایا. پھر اس نے کہا یہ آخری وارننگ ہے، یہ اب نہیں. اڑایا، اڑی، پھر آ کے بیٹھ گئی. اس نے سوداگر کا ہی خنجر نکالا اور زور سے مارا، مکھی تو اڑ گئی، سوداگر کا ناک کٹ گیا. یہ ہے بے وقوف دوست جو بھلا کرنا چاہتا ہے مگر نقصان کرتا ہے. اگر بولیے آج غوث پاک کو بدنام کرنے والوں میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بے وقوف دوست ہے. بے وقوف جو غوث پاک کی طرف جہالت کی باتیں منسوب کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں میں ممبر پہ کر نہیں سکتا، توہین امیز اور معاذ اللہ اس کو کرامت بنا کے پیش کرتے. ایک طبقہ یہ. دوسرا جو طبقہ ہے میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ انصاف سے کام لیجئے، اللہ سے ڈریے. وہ ہستی جس نے اپنے دور میں سب سے بڑی اسلام کی خدمت کی، اور پھر ان کے بعد ان کے خلفاء نے، ان کے خلفاء نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے خلفاء نے صدیوں تک اسلام کو زندہ کیے رکھا. اور آج بھی ان کے خلفاء، ان کے مرید، ان کے ماننے والے دنیا بھر میں اسلام کا پرچم بلند رکھے ہوئے. آپ اس ہستی کے بارے میں جب بھی بات کریں تو اپنی زبان کو وضو کرا کے بات کریں، ورنہ آپ اسلام کی توہین کر رہے ہیں. کس کی توہین کر رہے ہیں؟ اور ایسا طبقہ ہے. میں ایک یونیورسٹی میں 2-4 دفعہ مجھے جانا ہوا کسی تحقیق کے سلسلے میں، تو وہاں مکہ کے فاضلین تھے، جامعہ ام القریٰ کے. مکہ وہاں کے پاکستانی تھے، بیسیکلی وہاں سے پڑھے ہوئے تھے، جامعہ ام القریٰ سے ان کی پی ایچ ڈی تھی، ڈاکٹر تھے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر. اچھا، جب بھی ان سے ملاقات ہوتی
بڑی محبت سے وہ اٹھ کے بلا مجھے کیا کہتے، اہل حدیث عالم، کہتے وہ پیران پیر کی اولاد آ گئی ہے، سید صاحب آگے ہیں. اور یہ وہ بناوٹ کے طور پہ نہیں کہتے تھے، بناوٹ کے طور پر نہیں، وہ ادب ان کی طبیعت میں تھا. میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ تو اہل حدیث ہیں، آپ پیران پیر کہتے ہیں. انہوں نے کہا اہل حدیث ضرور ہیں، لیکن یہ حدیث کا علم جو ہم تک پہنچا ہے اس میں غوث پاک کی بھی خدمات شامل ہیں، اس میں پیران پیر کی خدمات شامل ہیں. ہم انہیں ولیوں کا ولی مانتے ہیں، پیران پیر مانتے ہیں. اگر انہیں درمیان سے نکال دیں، یہ علم حدیث ہم تک کیسے پہنچتا، یہ دین کا نظام ہم تک کیسے پہنچتا؟ تو اہل علم کا یہ رویہ نہیں ہے. اہل علم کا یہ رویہ، یہ کسی اہل علم کا رویہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنی بڑی علمی شخصیت، تحقیقی شخصیت، دینی شخصیت، روحانی شخصیت، ان کے متعلق منفی بات کرے. سمجھ آئی ہے بات یا نہیں؟ تو باقی یاد رکھ لیں، جو بے وقوف دوست منسوب کرتے ہیں اس کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی مذمت کی جا سکتی ہے، اس کی مذمت بولیے کی جا سکتی، کیونکہ وہ اصل میں ولیوں کا دفاع ہے، ولیوں کا بولیے دفاع ہے. اب میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. آج بھی ایک شخص مجھ سے کہہ رہا تھا یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کلمہ پڑھاتے تھے چشتی رسول اللہ. میں نے کہا جھوٹ ہے، غلط ہے، بہتان ہے، الزام ہے خواجہ خواجگاں سید معین الدین چشتی اجمیری پر. کہتا جی فلاں کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا اگر اللہ کی کتاب تورات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اللہ کی کتاب انجیل میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اللہ کی کتاب زبور میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تو باقی کسی کتاب کا کیا اعتبار؟ انہیں قرآن پہ پرکھا جائے گا. اگر قرآن کے مطابق جو چیز ہوگی تو ولیوں کی کتابوں سے لی جائے گی، جو قرآن سے ٹکرائے گی وہ لی نہیں جائے گی، اور ولیوں کا ادب باقی رکھا جائے گا. وہ لوگ ولیوں کے دشمن ہیں جو اس طرح کی باتوں کا دفاع کرتے ہیں. یاد رکھو، رسول اپنی شرعی معنی میں ہو تب تو یہ کفر ہے خود کو رسول کہنا. شرعی اور اصطلاحی معنی میں خود کو رسول کہنا یہ کیا ہے؟ کفر. اور اگر لغوی اعتبار سے ہو کہ رسول قاصد کو بھی کہتے ہیں، سفیر کو بھی کہتے ہیں، سمجھ آ رہی، اس اعتبار سے بھی یہ لفظ رسول اللہ کے بعد استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ختم نبوت بہت حساس معاملہ ہے. ختم نبوت بولیے، یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو ولیوں کی طرف جو بھی ایسی بات منسوب ہوگی اس بات کا رد کیا جائے گا، اس بات کا دفاع کر کے ولیوں کو بدنام کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولیے نا. اب میں آپ کو ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، اکثر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے یہ بات سن کے، لیکن میں آپ کو راضی نہیں کرنے آیا، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں صرف اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آیا، اہل البیت کو، خلفائے راشدین کو، حضور غوث پاک کو راضی کرنے آئے. کی طرف جو ایسی بات منسوب ہو جائے جس سے اللہ کی کوئی بے ادبی نکلتی ہو یا رسول کی کوئی بے ادبی نکلتی ہو، اس بات کا رد کیا جائے گا، اس بات کا دفاع کر کے نبیوں کی بے ادبی کا دروازہ کھولا یا ولیوں کی بے ادبی کا دروازہ کھولا نہیں جائے گا. یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ تو کاش ہمارے ہاں علمی روایت اور علمی مزاج پیدا ہو جائے، پھر ہم جیسے بندے آپ سے بات کرتے ہوئے اور سچ بتاتے ہوئے یہ جملہ نہیں بولیں گے کہ ہم آپ کو ناراض یا آپ کو راضی نہیں کرنے آئے، ٹھیک ہے نا، یا آپ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا معذرت پیش کرنی پڑتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ اس پر ناراض ہو جائیں. تو ناراضگی بنتی، میں نے آپ کو ایک عقلی منطقی اور شرعی بات سمجھا دی ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. آئیے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضور غوث پاک جو ایک طرف سے حسنی سید ہیں اور ایک طرف سے حسینی سید، مرج البحرین، کیا بلکہ مجمع البحرین ہیں، دونوں سمندر ان میں جمع ہو گئے، دونوں سمندر ان میں ہیں. لیکن اس کے باوجود توجہ ہے دوستو، حسنی حسینی سید ہونے کے باوجود اپنے دادا پردادا کی گدی پہ نہیں بیٹھے، علم سیکھنے کے لیے نکل پڑے ہیں. علم سیکھنے کے لیے. آج درگاہیں بدنام کیوں ہیں؟ درگاہیں کیوں بدنام ہیں؟ کیونکہ درگاہ پہ جو بیٹھا ہے اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، وہ کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، وہ اس کو بے ادبی شمار کرتا ہے. کوئی مرید سوال کر لے تو وہ کہتا ہے تو مرتد ہو گیا.
اور حضور غوث پاک سفر کرتے کرتے بغداد پہنچے اور وہاں شیخ حماد کی مجلس میں پہنچے. کن کی؟ بہت بڑے صوفی تھے اس دور کے، شیخ حماد. کیا نام ہے ان کا؟ اچھا تو وہ جو ہے دوستو آخر تک سنیں. آج پیروں کی اولاد، علماء کی اولاد، ہمارے سیدوں کی اولاد علم کیوں نہیں سیکھ پاتی؟ کیونکہ علم کے لیے خود کو ذلت کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے. جو خود کو ذلت کے لیے تیار نہ کر سکے اسے علم سے کبھی نہیں نوازا جاتا. میری والدہ مجھے کہتی تھی جب میں پڑھنے جاتا تھا، بیٹا یہ سید والی قبا جبہ یہ گھر اتار کے جانا. علم کے لیے نکلے ہو تو ذلت کے لیے تیار ہو کے جانا. استاد کی خوشامد بھی کرنی ہوگی، پاؤں بھی دبانا ہوگا، ڈانٹ بھی سہنی ہوگی، ان کی گالی گلوچ سخت لفظ بھی برداشت کرنے ہوں گے. اگر کہے گا کہ میں سید ہوں میری گستاخی ہو گئی تو علم سیکھ پائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور غوث پاک پہنچے شیخ حماد کی مجلس میں. انہوں نے پوچھا، شیخ حماد ہر ایک کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے، ہر ایک کو اپنے پاس. پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں عبد القادر جیلانی ہوں. کہاں سے ہے؟ ایران سے. یہاں کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں علم پڑھ رہا ہوں. کہا اچھا فقیہ ہو، عالم ہو، تو تمہارا کیا کام ہماری مجلس میں؟ جاؤ نکل جاؤ. یہ علماء کی مجلس نہیں، یہ درویشوں صوفیوں کی مجلس. جاؤ چلے جاؤ یہاں سے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں ادب سے سر جھکا کے مجلس سے باہر آ گیا. ہائے ہائے، ذلت کے لیے تیار ہوئے بغیر علم کا دروازہ نہیں کھلتا. علم کا دروازہ نہیں. فرماتے سر جھکا کے باہر آ گیا، دروازے پر کھڑا رہتا جب تک ان کی مجلس رہتی، جاتا نا. ہائے ہائے، باہر کھڑا ہو جاتا. یہ ادب ہے، یہ استاد کا بولیے باہر کھڑا رہتا. دوسرے دن بھی چلا گیا. انہوں نے کہا عبد القادر تمہیں منع نہیں کیا، تم عالم ہو مولوی ہو، یہ صوفیوں کی مجلس، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے. سب کے سامنے پھر نکال دیا. تو میں ہاتھ باندھے ادب سے، ہائے ہائے، باہر کھڑا ہو جاتا، ان کی گفتگو سنتا رہتا. تیسرے دن جب میں گیا نا تو مجھ سے پہلے وہ بول بیٹھے جو آگے مرید بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا عبد القادر حضرت نے تمہیں منع نہیں کیا، تم پھر آ گئے ہو. ان میں سے کوئی بولا تو شیخ حماد چلا اٹھے، کہو دنیا کے کتوں، تمہیں خبر بھی ہے کس کے اوپر بھونک رہے ہو؟ عبد القادر جیلانی کون ہے تمہیں خبر بھی ہے؟ میں نے جب پہلے دن آتے ہوئے دیکھا تو میں نے دیکھا ان کے دائیں بھی فرشتے تھے بائیں بھی فرشتے تھے. دائیں بھی ملائکہ تھے اور بائیں بھی ملائکہ تھے. لیکن میں نے انہیں 2 دن مجلس سے کیوں نکالا؟ میں نے انہیں آزمانا چاہا. میں نے انہیں بولیے آزمانا چاہا کہ اندر علم کتنا ہے، برداشت کتنی ہے، صبر کتنا ہے، اندر علم اور برداشت کتنی ہے، آزمانا چاہا. میں تو آزماتا رہا، لیکن عبد القادر جیلانی علم اور صبر کا ایسا پہاڑ ہے کہ ہلنے کا نام تک نہیں لیتا. علم اور صبر کا ایسا پہاڑ ہے کہ ہلنے کا نام تک. ان کو ڈانٹ کے آگے بلا لیا اور کھڑے ہو گئے احترام. حضور غوث پاک کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا عبد القادر میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب بغداد کا منبر تیرے لیے سجا ہوگا اور 1000 اولیاء کی گردنیں تیرے آگے جھکی ہوں گی اور تو اعلان کرے گا قدمی ہاتھی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے. جب تو یہ اعلان کرے گا تو تیرے لیے ہر ولی اپنی گردن کو جھکا دے گا. اس کے بعد رو پڑے شیخ حماد. کیا؟ استاد رو پڑا، شیخ حماد رو پڑے. کہا عبد القادر جب اللہ تجھے وہ مقام دے تو اس وقت اس بوڑھے کو بھول نہ جانا. اس بوڑھے کو بھول، اس وقت جب بھی ہاتھ اٹھانا اس بوڑھے کو بھی یاد رکھنا. یہ آپ کی تعلیم ہے. پھر نہ صرف علم پڑھا، روحانی مجاہدات بھی کیے. بولیے روحانی مجاہدات میں بنیادی طور پہ صوفیاء نے 3 چیزیں بیان کی. کتنی؟ تصوف کے 3 اصول بیان کیے. کتنے؟
اور اللہ کے اذن، توفیق، کرم، سیدہ زہرا کی نگاہ سے میں نے تصوف کے اصولوں میں 2 اصولوں کا اضافہ کیا، قرآن، سنت اور صوفیاء کے اقوال کی روشنی میں۔ تو میں یہاں 5 آپ کو اصول بیان کرتا ہوں روحانی مجاہدات کے، میں نے اس میں 2 کا اضافہ کیا، یہ 5 اصول بنائے۔ پہلا یہ قلت الکلام، اور پہلا قلت الطعام، کھانا کم کر دینا، کھانا بولیے کم کھانا، اور کتنا؟ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ، 24 گھنٹے میں۔ حضرت عبداللہ تستری سے پوچھا گیا جو 24 گھنٹے میں 1 دفعہ کھائے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ انبیاء اور اولیاء کا طریقہ ہے۔ کہا جو 2 دفعہ کھائے، کہا یہ مومنین کا طریقہ ہے۔ کہا جو 3 دفعہ کھائے، آپ نے فرمایا انہوں کھرلی نال بن دیو، انہوں کھرلی نال سارا دن چارتا رہے، اس نے زندگی کا مقصد یہ بنا لیا۔ تو قلت الطعام پہلا اصول ہے، کھانا کم ہو 24 گھنٹے میں 1 دفعہ، 24 گھنٹے میں۔ دوسرا قلت المنام، نیند کم کر دے، اور ان کا ربط ہے آپس میں، جب کھانا کم ہوگا تو نیند خود بخود کم ہو جائے گی، ایک تو جلدی نہیں آئے گی اور جلدی آنکھ کھل جائے گی، یہ دونوں کام ہوں گے۔ قلت المنام، نیند کم، کیا؟ نیند کم۔ تیسرا اصول تصوف کا کیا ہے؟ وہ ہے قلت الکلام، کلام کا کم ہو جانا، کلام کا بولیے کم ہو جانا، جتنا کم بولیں گے اتنا حکمت کا چشمہ زیادہ پھوٹے گا۔ کلام کم، کلام بولیے۔ اب چوتھا اور 5واں اصول اللہ کی توفیق اور فضل و عنایت سے میں نے اس میں اضافہ کیا، وہ ہے قلت الخلطۃ بالانام، وہ یہ ہے عوام یعنی لوگوں کے ساتھ، کیا؟ لوگوں کے ساتھ میل جول کم کر دینا، لوگوں کے ساتھ میل جول، فلٹر لگانا، فلٹر، کیونکہ کاروباری آئے گا کاروبار کی بات کرے گا، دولت مند آئے گا دولت کی بات کرے گا، کسی نہ کسی کی گفتگو آپ پہ اثر کرے گی، کسی نہ کسی کی گفتگو آپ پہ۔ فلٹر لگائیں، ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جو اللہ کی بات کریں، جو رسول کی بات کریں، جو آخرت کی بات کریں، جو روحانیت کی بات کریں، جو اخلاق کی بات کریں۔ لہذا فلٹر لگا کے قلت الخلط بالانام، یعنی مخلوق کے ساتھ میل جول کم کر دینا، میل جول بولیے۔ اور 5واں اصول ہے خفاء الحال عن العوام، کہ عوام سے اپنے حال کو چھپا کے رکھنا، عوام سے اپنے حال کو۔ اور یہ جو 2 اصول میں نے ایڈ کیے ہیں، یہ ایسے نہیں ایڈ کیے، جو شخص عوام سے اپنا حال نہیں چھپاتا وہ جس درجے میں بھی ہو گر جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ تہجد پڑھتے ہیں، پچھلے 10 سال سے تہجد پڑھتے ہیں، عوام کو بتا کے شروع کر دیں، بتانا شروع کر دیں میں تہجد پڑھتا ہوں، چند دن بعد تہجد ختم ہو جائے گی آپ کی زندگی سے۔ کوئی ورد وظیفہ پڑھتے ہیں، عوام کو بتانا شروع کر دیں، چند دن بعد ختم ہو جائے گا زندگی سے۔ تنہائی میں بیٹھ کے خدا سے باتیں مناجات ہوتی ہیں، عوام کو بتا دیں، ختم ہو جائے گا زندگی سے۔ اپنے حال کو چھپانا، اپنے حال کو بولیے چھپانا۔ دنیا تمہیں گنہگار سمجھے لیکن تم اللہ کی نظر میں اس کے دوستوں اور نیکوکاروں میں سے، اپنا حال چھپانا۔ یہ 5 اصول، 3 اولیاء کے بیان کر دیں، 2 اللہ کی توفیق سے میں نے اس میں اضافہ کیا، اور اس پہ آپ پہرا دیں۔ یہ تصوف کا آپ کے پاس سلیبس ہے، قلت الطعام، قلت المنام، قلت الکلام، قلت الخلطۃ بالانام، خفاء الحال عن العوام، یہ 5 اصول۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ، یہ میرے پاس حضور غوث پاک کی کتاب ہے، اس کا نام ہے الفتح الربانی۔ کیا نام ہے جی؟ الفتح الربانی، یعنی خدائی فتح۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ خدائی فتح، ربانی فتح، روحانی ربانی فتح، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس میں سے میں آپ کو درس دیتا ہوں حضور غوث پاک کی تعلیم کے حوالے سے۔ توجہ ہے دوستو؟ آئیے آپ کیا فرماتے ہیں حضور غوث پاک؟ فرمائے وہی حق تدعی انک عبدہ علی الحقیقہ، آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے اے انسان، تجھ پر افسوس ہے کہ تو خود کو خدا کا حقیقی بندہ کہتا ہے، خود کو خدا کا
حقیقی بندہ کہتا ہے وَتُطِيعُ عَدُوَّهُ، اور تو اس کے دشمن کی اتباع، اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے. خود کو خدا کا حقیقی بندہ کہتا ہے اور فرما برداری اس کے دشمن کی کرتا، یعنی شیطان کی اور نفس کی. اور فرمایا لو انک عبدہ علی الحقیقہ لعادیت فیہ وبالیت، فرمایا اگر تو اپنے رب کا واقعی سچا بندہ ہوتا تو تیری محبت بھی اللہ کی خاطر ہو جاتی، تیری دشمنی بھی اللہ کی خاطر ہو جاتی. اور پھر فرمایا المؤمن الموقن لا یطیع نفسہ وشیطانہ وہواہ، فرمایا یاد رکھ جس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے وہ مومن جو ایقان کا درجہ، یقین کا درجہ پا جاتا ہے، وہ کبھی بھی نہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، نہ اپنے شیطان کی بات مانتا ہے، نہ بری خواہشات کی بات مانتا، بلکہ فرمایا لا يعرف الشیطان حتی یطیعہ، وہ شیطان کو جانتا پہچانتا ہی نہیں کجا یہ کہ اس کا حکم مانے، یعنی اس کا کوئی تعلق ہی شیطان کے ساتھ نہیں، کجا یہ کہ اس کا حکم مانے. لا یبالی بالدنیا حتی یذل لها بل یہینها، اور جو اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی دنیا کی پرواہ نہیں کرتا. بولیے دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا کی پرواہ نہیں کرتا کہ دنیا کے آگے بچھا جائے، جھکا جائے نا، بلکہ بل یہینھا، وہ دنیا کو پاؤں کے نیچے روند کے رکھتا ہے، دنیا کو اپنے پاؤں کے نیچے. یہ غوث پاک کی تعلیم، پر میں دنیا کو پاؤں کے نیچے روند کے رکھتا ہے. وَيَطْلُبُ الْأُخْرَى، اور ہر دم آخرت کا طالب ہوتا، دنیا کی بجائے آخرت کا طالب ہوتا ہے. فرمایا فَإِذَا حَصَلَتْ لَهُ تَرَكَهَا، پھر جب اسے آخرت مل جاتی ہے، کیا جب مومن کو بولیے نا، پھر وہ آخرت بھی چھوڑ دیتا ہے. پہلے دنیا چھوڑتا ہے، پھر آخرت بھی، جنت بھی چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ وَاَتَّصَلَ بِمَوْلَاهُ عَزَّ وَجَلَّ، پہلے وہ دنیا چھوڑتا ہے، پھر جنت چھوڑتا ہے، اور پھر خدا کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، اپنے مولا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اسے مولا کے سوا کسی کی طلب رہتی. اور یہ وہ حال ہے جس کو حضرت ذوالنون مصری فرمایا کرتے تھے پروردگار اگر تو مجھے چاہتا ہے کہ مجھے دوزخ دے تو مجھے دوزخ میں بھی کھڑا کر دینا، مجھے شکوہ نہیں ہوگا، پر مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. تیرا دیدار ہوتا رہے پھر چاہے دوزخ میں بھی کھڑا رہوں، مجھے کوئی شکوہ ہوگا. آئے ہائے، یہ وہی حال ہے جو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جو سالک ہے، سچا مرید ہے، وہ آخرت کو بھی ترک، جنت کو بھی ترک کر کے مولا کی طلب میں سچا ہو جاتا. فرمایا تخلص عبادتہ لہ فی جمیع اوقاتہ، اور آپ نے فرمایا جو سچا سالک، سچا مرید ہے، وہ اپنی تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا، نہ وہ دوزخ کی وجہ سے عبادت کرتا ہے اور نہ ہی وہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے، بلکہ اپنی عبادتیں اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے. اللہ کے لیے بولیے. آگے بڑی خوبصورت بحث ہے لیکن اس کو ٹائم چاہیے تھا، پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ادھار حضور غوث پاک کی گفتگو. لیکن جو ابھی بتائی اس میں کیا تھا، جو ابھی بتایا اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے حضور غوث پاک نے کیا فرمایا کہ اللہ کا سچا بندہ بن جاؤ، شیطان کا بندہ، اپنے نفس اور بری خواہشات کی پیروی اور ان کی بندگی نہ کرو، اپنی اولاد کی پوجا نہ کرو. یہاں تو لوگ اولاد کی پوجا کرتے ہیں کہ اولاد صحیح کہ یا غلط، ماننی اولاد کی ہے، سائیڈ اولاد کی ہے. اولاد کی پوجا نہ کرو، نفس اور شیطان کی پوجا نہ کرو، پہلا یہ. دوسرا آپ نے فرمایا کہ دنیا سے اپنے دل کو خالی کرو. اس کا مطلب رہبانیت نہیں ہے، توجہ ہے دوستو، اس کا مطلب رہبانیت دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں چلا جانا نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ کشتی پانی میں رہے، کشتی تو منزل قریب آتی جاتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے پھر منزل دور ہو جاتی ہے. تو رہنا دنیا میں ہے لیکن دنیا کو دل میں نہیں آنے دینا، دل اپنا خالی کرنا ہے. پھر جنت سے بھی دل کو خالی کر کے مولا کی طلب میں سچا ہو جانا، اپنا ہر عمل اللہ کی خاطر کرنا. اپنا ہر عمل بولیے. اللہ تعالیٰ میری گفتگو قبول فرمائے.